اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں۔ یہ چینل اثرات کا انٹروڈکشن، اور اس حوالے سے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ میری زندگی کی ایک بہت بڑی خواہش رہی ہے کہ قرآن کو میں سمجھوں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ گو کہ ماضی میں زندگی میں ایسے ایسے معاملات جو ہیں وہ رہے کہ جس کی وجہ سے میں اس سلسلے کو شروع نہیں کر سکا، لیکن ذرائع جو ہوتے ہیں وہ بھی اس قسم کے نہیں تھے۔ آج انٹرنیٹ نے ترقی کر لی ہے کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ بے شمار سوشل میڈیا چینلز اور ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس انقلابی تبدیلی نے مجھے اس طرف راغب کیا کہ اثرات چینل جو ہے اس کو شروع کیا جائے، اور جو قرآن کو سمجھنے کی میں نے کوشش کی ہے وہ اسے ناظرین، یہ جو میرے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان تک پہنچایا جائے۔ زندگی میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان اور اسلام کو سمجھنے میں یہ ہمارا بنیادی فرض ہے کہ ہم خود قرآن کو سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر دوسروں کو سمجھائیں۔ بے شک یہ ذمہ داری علماء کرام پر ہے، لیکن میرے نزدیک عالم وہی ہے کہ جو علم والا ہے اور جسے دنیاوی علوم پر بھی عبور حاصل ہو، یعنی وہ سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کرے، لیکن خود اپنی فہم سے، تدبر سے دنیاوی علوم کو سمجھے اور دیگر علوم اور دیگر ادیان پر کی اس کی نالج بھی اس کو ہو۔ جیسے ہمیں شخصیات، بہت ساری شخصیات ایسی ہیں جن کے بارے میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کس طرح دین کو سمجھنے کی کوشش کی، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی، اور خاص طور پہ قرآن کو۔ تو الصراط چینل پر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری ویڈیوز قرآن کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے، دیگر مذاہب کے حوالے سے، جس میں آپ کو گائیڈ کیا جائے گا، جس میں کچھ لیکچرز میں ترغیب دے رہا ہوں انشاءاللہ۔ یہ لیکچرز جو ہیں وہ قرآن کی جو میری اپنی تفہیم ہے کہ میں جو اب تک قرآن کو سمجھ پایا ہوں، اس میں میں چند شخصیات کا آپ کو ذکر کر دوں، جیسے جن تفسیر کو، تفاسیر کو میں نے پڑھا ہے، اس میں تفسیر المنار ہے شیخ محمد عبدہ کی۔ اس کے بعد سر سید احمد خان کی تفسیر ہے، ایک بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں سر سید احمد خان، اور بہت مختلف ان کی تفسیر ہے قرآن کے حوالے سے۔ زبان میں کلام ان کا جو ہے، جو بیان ہے ان کا، وہ سمجھنے کے لیے آپ کو بہت جدوجہد بھی کرنی پڑے گی۔ الفاظ کا جس طرح انہوں نے چناؤ کیا ہے، اور جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ورک آف گاڈ اور ورڈ آف گاڈ میں کوئی جو ہے وہ فرق نہیں ہے، تو اس کو پروف کرنے کی انہوں نے کوشش بھی کی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں مودودی صاحب کی جو ہے وہ تفسیر نظر آتی ہے۔ علامہ مودودی ایک بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں اور ایک عالم گزرے ہیں، جنہوں نے پورے عالم اسلام پر ایک گہرا جو نقش ہے نا وہ چھوڑا ہے، اور ان کی
تفسیر کے علاوہ جو کتابیں ہیں وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں، اور انہوں نے سیاسیات کو بھی اس میں انوالو کیا، دین کو سمجھنے میں، اس کی انٹرپریٹیشن میں لیکن خاص طور پر میں ذکر کروں گا ان کی تفسیر جو قرآن کے حوالے سے ہے، تو اس کو میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑا نام آتا ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا، جو ان کا بیان، کلام ایسا ہے کہ انہوں نے ایک وہ سحر طاری کر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص شخصیت سے نوازا، اور انہوں نے اس سے مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی۔ وہ بارہا کلام اقبال جو ہے وہ اپنے لیکچرز میں جو ہے نا وہ پڑھتے رہے، تو وہ ایک بہت بڑی شخصیت میری زندگی میں گزرے ہیں۔ پھر مودودی صاحب کے ساتھیوں میں امین حسن اصلاحی صاحب ہیں، جن کا تدبر القرآن جو ہے وہ ایک مارکت العرا ایک تصنیف ہے ان کی، اور الفاظوں کا بیان، الفاظوں کی ادائیگی ایک بہترین شکل میں آپ کو تدبر القرآن میں نظر آئے۔ پھر میرے والد محترم اللہ ان کو غریق رحمت کرے، محمد قاسمی صاحب جو تھے، وہ انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کروایا علامہ غلام محمد پرویز صاحب سے، جو ایک بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں قرآن کو سمجھنے میں، سمجھانے میں، اور ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے قرآن کی انٹرپریٹیشن میں خاص طور پہ۔ تو ان کی تفسیر جو ہے وہ بھی میرے سامنے رہی ہیں، اور جس میں تبیین القرآن ہے، مطابق الفرقان ہے، یہ چند نام ہیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ بے شمار انہوں نے کتب لکھی ہیں اور قرآن کی انٹرپریٹیشن کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ذکر کروں گا مولانا ابوالکلام آزاد کا، وہ بھی ایک بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں علماء ہند میں، جن کی تفسیر میرے زیر نظر، میرے زیر مطالعہ رہی ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ میں آج کے دور میں ایک اور شخصیت جو بہت امپورٹنٹ شخصیت ہے مودودی صاحب کے شاگردوں میں سے، اصلاحی صاحب کے شاگردوں میں سے، وہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، جن کی تفسیر قرآن جو ہے وہ بھی میرے زیر مطالعہ رہی۔ تو یہ چند شخصیات ہیں جو جن کا میں آپ سے ذکر کیا کہ جن سے میں نے فیض حاصل کیا، جن کی تفاسیر کا مطالعہ کیا، اور میں نے اپنی ایک اس کی تفہیم جو ہے قرآن کی وہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک ادنا سا شاگرد ہوں قرآن کا، اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں زندگی میں۔ ایک سمندر ہے جس میں آپ غوطہ ہوتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، جس کو میں نے سمجھنے کی کوشش کی، اور اس میں جو امپورٹنٹ ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو کچھ نکات ہیں جن سے میں نے اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، جو میں آپ کو 3 نکات ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ قرآن کریم اپنے آپ کو نور روشنی کہتا ہے، اور روشنی اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کسی خارجی ذریعے کی محتاج نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو خود دکھاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی تمام اشیاء کی اصل حقیقت کو بھی واضح کر دیتی ہے۔ یعنی قرآن جو ہے وہ ایک واضح روشنی ہے جو اپنی آپ کو خود پریزنٹ کر رہی ہے، جو یعنی کہ آپ جب قرآن کا جب پڑھنے لگتے ہیں تو اللہ آپ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ دوسرا نقطہ جو ان کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک عربی زبان میں نازل شدہ کتاب ہے، اور اسے سمجھنے کے لیے محاورہ عرب کو
پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ محاورہ عرب جو ہے وہ جب تک آپ ان پر عبور حاصل نہیں کریں گے قرآن کو آپ ان کے الفاظوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ پھر تیسرا نقطہ ان کا یہ ہے کہ وہ قرآن جو ہے وہ تصریف آیات سے اپنے مطالب جو ہے نا وہ واضح کرتا ہے، یعنی کہ پھیر پھیر کر لاتا ہے، گھما گھما کر لاتا ہے۔ تصریف آیات سے مراد یہ ہے کہ ایک آیت کو وہ بار بار آپ کے سامنے لے کر آئے گا تاکہ آپ پر اس کی حقیقت واضح ہو سکے۔ تو یہ تین نکات جو ہیں یہ علامہ اقبال سے میں نے اخذ کیے ہیں، یا کچھ آپ کہہ سکتے ہیں فیضان اقبال جو ہے۔ اور آگے علامہ اقبال اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں کہ ہندی مسلمانوں کی بڑی بدبختی یہ ہے کہ اس ملک سے عربی زبان کا علم اٹھ گیا اور قرآن کی تفسیر میں محاورہ عرب سے بالکل کام نہیں لیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں قناعت اور توکل کے وہ معنی نہیں لیے جاتے جو عربی زبان میں ہرگز نہیں ہیں۔ میں ایک صوفی مفسر قرآن کی کتاب دیکھ رہا تھا، لکھتے ہیں کہ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، میں ایام سے مراد سے تنزلات ہیں، یعنی فی ستۃ ایام تنزلات۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ عربی زبان میں یوم کا یہ مفہوم قطعاً نہیں ہے، اور نہ ہو سکتا ہے کہ تخلیق بے تنزلات کا مفہوم ہی عربوں کے مذاق اور فطرت کے خلاف ہے۔ اس طرح ان لوگوں نے نہایت بے دردی سے قرآن اور اسلام میں ہندی اور یونانی تخیلات داخل کر دیے ہیں۔ یہ اقبال نامہ ہے، جلد اول، صفحہ 40-41 سے میں نے یہ اقتباس لیا ہے۔ تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہندی مسلمان ہیں انہوں نے اس کو بے دردی سے جو ہے وہ استعمال کیا ہے الفاظوں کو اپنے، اور قرآن اور اسلام میں ہندی اور یونانی یعنی گریک جو ہے وہ تخیلات جو ہے نا وہ شامل کر دیں۔ تو یہ چیز جو ہے جب میرے سامنے نظر سے گزری تو مجھے اندازہ ہوا کہ قرآن کو ہم نے سمجھنے میں کیا ہمیں دشواریاں ہیں، اور بحیثیت ہم مسلمان ہم سے کہاں غلطیاں ہوئی۔ ایک تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ وہ قرآن جو ہے وہ اپنی روشنی ہے، وہ ہدایت ہم تک ہے اور ہم تک پہنچتی ہے، اور بحیثیت مسلمان ہر انڈیویجول کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کو سمجھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اور آگے اس کو اپنی جو تفہیم ہے وہ آگے بیان کرے، اس سے وہ علم کو آگے بڑھائے قرآن۔ اور دوسرا یہ کہ محاورہ عرب جو ہے جب تک آپ کو اس پر عبور نہیں ہوگا، جب تک آپ قرآن کو سمجھنے سے جو ہے وہ قاصر ہی رہیں گے۔ آپ بے شمار تفسیریں پڑھ لیں لیکن آپ اس کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو محاورہ عرب پہ آپ کی گرپ ہونی چاہیے۔ تیسری جو امپورٹنٹ بات جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ جو تیسرا پوائنٹ ہے کہ یہ تصریف آیات ہوتی ہیں، یعنی کہ قرآن جو ہے اس کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہے، بار بار پھیر کر لا رہا ہے۔ تو یہاں ان تین چیزوں کو جب آپ سمجھیں گے تو پھر آپ کو قرآن کو سمجھنے میں مدد ملے گی انشاءاللہ۔ تو میری کوشش یہی ہوگی کہ آگے لیکچرز میں آپ کو ڈفرینٹ ٹاپکس پر جو ہے وہ میں آپ کو لیکچرز آپ کو دوں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ آپ کو ان سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور آپ اختلاف کا حق رکھتے ہیں، لیکن سنجیدہ جو ہے وہ آپ مجھ سے جو ہے نا وہ اختلاف کریں، مجھے جو ہے نا مجھ سے اس میں بحث آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنی کوشش یہ کریں آپ کے قرآن کو جب آپ سمجھنے لگیں، جب سمجھنے کی کوشش کرنے لگیں، کیونکہ مجھے تو 20-25-30 سال اس کوشش میں لگے ہیں، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ کچھ میں بحیثیت شاگرد ایک قرآن کا ایک ادنا سا طالب علم، کہ اب میں کچھ اپنے علم کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں، کیونکہ میری زندگی کا ایک یہ رہا ہے زندگی میں میرا کہ مجھے کچھ قرآن کے حوالے سے جو ہے وہ آگے ریسرچ کرنی ہے، قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کی کوئی اکیڈمی قائم کرنی ہے۔ تو اسرار چینل جو ہے وہ اس کوشش کی جو ہے وہ ایک کڑی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں آپ کو میں مزید چھوٹے چھوٹے ٹاپکس پر آپ کو جو ہے وہ اس قسم کے لیکچرز آپ کو جو ہے نا پرووائڈ کروں۔
پھر آپ اس کو سمجھیں، کوئی ایک کوئی ایک شخص بھی اس سے اگر اپنے اندر تبدیلی پائے تو یہ میرے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری اس صحیح کو، اس کوشش کو جو ہے وہ کامیاب کریں۔ تو آپ سب کی دعائیں، آپ سب کی جو ہے وہ کی ضرورت ہے، آپ سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو اس چینل کو جو ہے وہ آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اچھی جو ویڈیوز، اچھی جو لیکچرز ہیں وہ آپ تک پہنچیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔